اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت 24۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہی الفاظ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں قلنا اہبطوا تھا اور یہاں پر قال اہبطوا ہے۔ یہی الفاظ ہم سورہ بقرہ کی آیت 36 میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں قلنا اہبطوا تھا اور یہاں قال اہبطوا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو بہرحال غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تثنیہ کا صیغہ اور لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی ہے، جبکہ ایک دشمنی آپس میں انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایک دشمنی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی سورہ تغابن میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تغابن، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو۔ یہ نہایت ہی اہم اور غور کرنے کی بات ہے اور جلدی سے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کیونکہ قرآن نے بیان کی ہے، بالکل حق ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تغابن پارہ 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو۔ یہ بہت ہی مشکل اور نازک معاملہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس سورہ سے پہلے یعنی سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے، اور یہی الفاظ سورہ منافقون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین کی دشمنی سے بچنے کے لیے انہی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، اور انہی الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے، ہم العدو فاحذرہم، یعنی یہ منافقین تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ یعنی جس طرح منافقین کی دشمنی تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں بچوں کی محبت بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نقصان کسی کی دشمنی کی وجہ سے ہو یا محبت کی وجہ سے ہو، بہرحال نقصان تو نقصان ہی ہے، اور جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ اب دیکھیے، بیویوں کی بیجا فرمائشیں اور بچوں کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ضروریات اگر حلال کمائی سے پوری نہیں ہوں گی تو انسان کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ حرام کے دروازے کو وہ کھٹکھٹائے گا، اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو دولت کمانے کے چکر میں باہر ملک چلا جائے گا۔
پیچھے بیوی بچے کیا کرتے ہیں، بوڑھے والدین کس حال میں ہیں، ان کی بیماری کی حالت میں کون ان کی دیکھ بھال کرے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی اپنی مجبوری ہے، مکان بنانا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، ان کی شادیاں کروانی ہیں، ان تمام کاموں کے لیے بہرحال دولت تو چاہیے۔ اب اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے اور آخرت کی فکر عطا کی ہے اور وہ حرام سے بچتے ہوئے گزارا کرنا چاہتا ہے، تو اسے صبح و شام بیوی کے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ بیوی کے طعنے چین نہیں لینے دیتے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں ہے، ذرا پڑوسیوں سے ہی سبق حاصل کر لو، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو تم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہیں۔ ذرا دیکھو ان کے بچے کتنے عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ یہ سب کا سب اوپر کی کمائی سے ہو رہا ہے۔ عام طور پر یہ باتیں میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہیں، بیوی کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی۔ اب تم کیا ان میں بھی بڑے کیا تم ان سے بھی زیادہ دیندار ہو کہ وہ سب کچھ ان کے لیے حلال ہے جو تم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے اور حرام کر کے بیٹھ گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں کے روایتی مسلمانوں کو قرآن کی یہ بیوی بچوں کی دشمنی والی بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے یہاں بھی روایتی مسلمانوں کو جو مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن کی یہ بیوی بچوں کی دشمنی والی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر شخص یہ دل کے اندر خیال آتا ہے کہ بیوی بچے بھی دشمنی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مومن بندہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان نے گھر کیا ہوا ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ اسلام پر جمع ہوا ہے، یا کسی دعوتی تحریک میں کارکن کی حیثیت رکھتا ہے، یا وہ دین کی مشغولیت میں مصروف ہے، تو اس پر یہ حقیقت بہت ہی جلد واضح ہو جاتی ہے کہ اس راستے میں بیوی بچوں کی محبت کس طرح سے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے۔ بہرحال ایک وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان گھر کیا ہوا ہے، اللہ کی توفیق اسے ملی ہوئی ہے، وہ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، یا کسی دعوتی تحریک میں کارکن کی حیثیت رکھتا ہے، یا وہ دین کے کسی کام کے اندر مشغول ہے، یعنی پوری طرح سے اس کے دل کے اندر ایمان گھر کیا ہوا ہے، تو یہ حقیقت اس کے اوپر بہت ہی جلد واضح اور کھل جاتی ہے کہ اس راستے میں بیوی بچوں کی محبت کس طرح سے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی تعلیم پر قربان جائیے، یہ معاملہ چونکہ بہت ہی نازک ہے، اس لیے اس ضمن میں اس بارے میں سختی کے بجائے نرمی سے کام لینے کی قرآن مجید کی اگلی اسی آیت میں، یعنی سورہ تغابن کی اگلی ہی آیت میں نہایت ہی نرمی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا کے الفاظ ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ بہت ہی نازک ہے، اس لیے اس ضمن میں سختی کے بجائے نرمی سے کام لینے کی ہدایت بھی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ قانون اور احکام کا توازن ہے جو کلام الہی یعنی قرآن مجید کا خاص معجزہ ہے۔ یہ قانون یعنی ایک طرف قانون اور احکام کا توازن رکھا ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ خاص معجزہ ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کے اعجاز کی بہت ہی بڑی مثال ہے کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی کہ تمہیں اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور اولاد کی محبت تمہیں غلط راستے پر ڈال دے، اور دوسری طرف عفو اور درگزر معافی کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے
اہل و عیال کے معاملات کو نرمی اور حکمت سے نمٹاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا گھر صبح و شام بس ایک جنگ کا میدان بن کر رہ جائے، میدان جنگ کا نقشہ بنا رہے۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت اپنے اندر ایک بہت بڑی ہدایت کو لیے ہوئے ہے کہ احکام اور قانون کا توازن بیان کیا ہے۔ اور یہی تو قرآن مجید کا خاص معجزہ ہے کہ ایک طرف یہ تنبیہ کر دی کہ تمہیں اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور اولاد کی محبت تمہیں غلط راستے پر ڈال دے، اور دوسری طرف عفو درگزر معافی کا بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے معاملات کو نرمی اور حکمت سے نمٹاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا گھر بس صبح و شام میدان جنگ کا ایک نقشہ بن کر رہ جائے۔ یہ ساری وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آیت کریمہ کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اہبطوا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو یہی الفاظ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ آیت کریمہ کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ ایک دشمنی تو شیطان آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ہے۔ ایک دشمنی تو شیطان آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں آپس میں ہوتی ہے، اور ایک دشمنی مرد اور عورت کے درمیان ہے۔ اور جس دشمنی کا یہاں آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت 24 میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت سے لے کر آج تک، جی ہاں آج تک شیطان کی ذریت، شیطان کی اولاد اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی آپسی دشمنیوں کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے، جو مختلف افراد اور قوموں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ وضاحت اسی لیے مفسرین نے کی ہے کیونکہ آیت کریمہ کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دشمنی تو شیطان آدم اور اولاد آدم کے درمیان ہے، جبکہ ایک دشمنی انسانوں میں آپس میں ہوا کرتی ہے، اور ایک دشمنی مرد اور عورت کے درمیان ہے۔ اور جس دشمنی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت سے لے کر اور آج تک شیطان کی ذریت اور آدم کی اولاد کے درمیان مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی آپسی دشمنیوں کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے، جو مختلف افراد اور قوموں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ بہرحال آیت کے پہلے حصے کی وضاحت اور خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، یعنی آیت نمبر 24 میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ہے ایک معین وقت تک، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت معین تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ہے ایک معین وقت کے لیے۔ یعنی یہ زمین جس پر ہم اور آپ بسے ہوئے ہیں، یہ زمین میں ٹھکانہ اور مال و دولت ابدی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت کے لیے ہے۔ اب تمہیں اس زمین پر رہنا بسنا ہے، اور وہاں اور یہاں پر زمین پر رہنے اور بسنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہاں پر فراہم کر دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
جانب سے۔ آگے چلتے ہیں آیت 25 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہا اللہ نے قَالَ فِيهَا، قَالَ کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہا اللہ نے تم یعنی اس زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں تمہیں نکالا جائے گا۔ ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہی بات نقل کی گئی ہے کہ اب تمہیں زمین پر ہی زندگی گزارنی ہے، یہی موت آئے گی اور پھر یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہی بات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر آئی ہے، اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ سورہ طٰہٰ آیت 55 ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں سے ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار کرتے ہیں کہ زمین زندگی بھر آدم کا ٹھکانہ، بنی آدم کا ٹھکانہ اور گھر بنائی گئی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے اور قیامت کے دن پھر دوبارہ سے یہیں سے اٹھائے جائیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اور دیکھیے اس جگہ ابن کثیر نے سنن کے حوالے سے ایک حدیث میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہی آیت ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بار فرمایا منہا خلقناکم اور دوسری مرتبہ لب یعنی دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کے ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس لیے ہم بھی جب مٹی دیتے ہیں تو یہی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں منہا خلقناکم۔ تو ابن کثیر نے سنن کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے دفن کے بعد اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی مرتبہ فرمایا منہا خلقناکم اور دوسری لب ڈالتے ہوئے فرمایا وفیہا نعیدکم اور تیسری بار فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اگلی آیت 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے اور آرائش اور زیبائش کا بھی سبب ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے اور آرائش اور زیبائش کا سبب بھی ہے۔ اس آیت 26 سے اس سورہ کا رکو نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ آدم اور حوا کے ایک خاص پہلو کو بیان کرنے کے بعد اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی چال کے ایک اثر کی اللہ سبحانہ و تعالی نشاندہی فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ دیکھیے اس سے پہلے تو حضرت آدم اور حوا کے ایک واقعے کے ایک خاص پہلو کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اس آیت میں اہل عرب کے سامنے خود ان کی اپنی زندگی کے اندر شیطانی چال کیے ایک اثر کی نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، کیونکہ اہل عرب کے یہاں زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج میں سے
ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ لباس انسانی جسم کے لیے خواہ مخواہ تکلف ہے، اور یہ شرم کا احساس جو انسان نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، یہ بھی انسان کا خود اپنا بنایا ہوا ہے۔ اسی نظریے کے تحت ان کے مرد اور عورتیں برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس فعل کو وہ اعلیٰ درجے کی نیکی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ نظریہ ان کے نزدیک خدا کے قرب کا ایک خاص ذریعہ تھا، یعنی اس نظریے کو اختیار کرنے سے ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح کے خیالات ہمارے معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں، آج بھی بعض معاشروں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں لباس پر عریانیت یعنی ننگے پن کو ترجیح دیتے ہیں، اور سادہ لوگ عوام بھی ان کو بڑی پہنچی ہوئی ہستی سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں دراصل ایسے نظریات اور جاہلانہ رسموں کو ختم کیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے لباس اللہ کی طرف سے ایک گفٹ کیا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ودیعت کیا ہوا ہے۔ یہ لباس صرف تمہاری ستر پوشی ہی نہیں کرتا بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت اور آرائش کا ذریعہ بھی ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا ہے لباس، اور یہ لباس صرف تمہاری ستر پوشی ہی نہیں کرتا بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں نہایت ہی قیمتی اور اہم بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بات نہایت ہی اہم اور قیمتی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یعنی اس سے بڑھ کر لباس تقوی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، یعنی سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بسا اوقات انسان لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتا ہے، جیسا کہ انتہائی تنگ لباس جس میں جسم کی نشیب و فراز ظاہر ہو، یا اسی طرح سے عورتوں کا اس قدر باریک یا تنگ لباس جس میں بدن جھلک رہا ہو، ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں کاسیات عاریات کے الفاظ حدیث کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا اور خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت اور دوری سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت کے جو الفاظ ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ نہایت ہی قیمتی اور اہم الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ سب سے بہتر لباس اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو بسا اوقات انسان لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتا ہے، جیسا کہ انتہائی تنگ لباس جس میں جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا اسی طرح سے عورتوں کا اس قدر تنگ اور باریک لباس پہننا جس کی وجہ سے بدن جھلک رہا ہو، ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے محسوس ہو جاتی ہے۔ اب اس وضاحت سے جو لباس التقوی کے تحت بات بیان کی گئی ہے، دو باتیں سامنے آئیں۔ لباس التقوی کے تحت دو باتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک یہ کہ انسان جو لباس پہن رہا ہے وہ حقیقی معنی میں تقوی کا مظہر ہو، یعنی اس کے ذریعے سے صحیح طور پر ستر پوشی کی جائے۔ پہلی بات کہ وہ لباس حقیقی معنی میں تقوی کا مظہر ہو، یعنی اس کے ذریعے سے صحیح طور پر ستر پوشی کی جائے، یعنی اپنے صدر کو چھپایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ انسان کی اصل زینت وہ لباس ہے، وہ سیرت اور کردار ہے جس کی بنیاد شرم اور حیا اور اللہ کے خوف پر رکھی گئی ہو۔ آگے یہ آیت نمبر 26 جو ہے ان الفاظ پر ختم ہو رہی ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مضمون ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اگلی آیتوں میں بھی چلے گا۔ بہرحال آج کے سبق کا اور درس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ آیت نمبر 26 سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں حضرت آدم اور حوا اور شیطان رجیم کا واقعہ بیان فرمایا، جس میں سر فہرست یہ بات بیان کی گئی، یعنی شیطانی چال کا سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ آدم اور حوا کا جنتی لباس اتر گیا، وہ برہنہ رہ گئے اور پتوں سے اپنے صدر کو چھپانے لگے۔ اور آیت 26 یہ لباس سے متعلق ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ صرف ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ہی اس آیت کے اندر مخاطب نہیں کیا، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور دولت ہے، اس کی قدر کرو، یعنی تقوی والا لباس اختیار کرو۔ تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔